اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ایک لیکچر روٹین سے ہٹ کر ہے۔ میں مسلسل کچھ سوشل میڈیا پر اٹیچ رہتا ہوں اور اپنے پاکستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ رہتی ہے، تو ایک بیانیہ پڑھا، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ بیانیہ کیا تھا کہ پبلک سیکٹر کو ایک مافیا کا نام دیا گیا، بھی پبلک سیکٹر مافیا۔ تو اس طرح کی جب بات سنی ہے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں آپ بھی سنتے ہوں گے، آپ بھی ظاہر ہے ہر بات کا ایک اثر ہوتا ہے، اور ہر آدمی اپنی سوچ اور اپنے لیول کے مطابق ہر بات کا اثر لیتا ہے۔ تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک ریفارمر ہوتا ہے، وہ تصحیح کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج جب میں نے دیکھا کہ وہ سیکٹر جو اپنے علاقے کی پسماندگی کے باوجود اور ٹوٹل جو نظام ہے اس میں حکومتی کسی بھی طرح کی کوئی ایڈ ملنے کے علاوہ اپنے آپ میں رہ کر سارا کچھ انتظام کرتا ہے، اور ان پر ایک بلیم گیم سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کو ایک مافیا کہا جانے لگا ہے، پبلک سیکٹر مافیا۔ تو میری بات سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کا میری رائے کے ساتھ، میری اپنی ذاتی رائے کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اس بات کا تعلق سکول مینجمنٹ سے نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، جمہوری نظام ہے اس میں میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ آخر کیوں اس سیکٹر کو مافیا کہا جا رہا ہے۔ آخر گورنمنٹ سیکٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مافیا کیوں نہیں کہا جاتا؟ اب میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سیکٹر کو مافیا بولا جا رہا ہے وہ سیکٹر کیا کر رہا ہے، اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کا جو سیکٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے جس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی میں بیانیہ دے رہا ہوں اس کا تعلق میری ذات سے، اس کا تعلق سکول انتظامیہ سے، یا میں کسی کا ماؤتھ پیس بن کر بات نہیں کر رہا۔ پبلک سیکٹر میں میری زندگی گزری ہے، تقریباً 14 سے 15 سال میں نے پبلک سیکٹر میں گزارے، اب تک بھی میں وہی کام کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ جتنا غریب کا پین، غریب کا جتنا درد محسوس یہ پبلک سیکٹر کرتا ہے اتنا گورنمنٹ سیکٹر نہیں کرتا ہے۔ پبلک سیکٹر اس کو اگر میں دیکھتا ہوں، ہم صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم کلاس لگاتے ہیں، تھرڈ ٹائم بھی کلاس لگانا پڑتی ہے، ہم لگاتے ہیں، اور جو غریب کا بچہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت پاس ہو جائے، ہم اس کی کم از کم اتنی تیاری ضرور کرا دیتے ہیں، اور اس سے فیس کیا لیتے ہیں؟ برائے نام فیس ہوتی ہے۔ ایک ٹائم کی جو فیس ہم لیتے ہیں اس میں 2 ٹائم پڑھاتے ہیں، اسی میں 3 ٹائم پڑھاتے ہیں، اور تقریباً یہی بات تمام پبلک سیکٹر کو کرنی چاہیے تھی۔ میں سب کی ترجمانی کر رہا ہوں اپنی زبان کے ساتھ، کہ ایک فیس میں 3 ٹائم پڑھانے والا جو سیکٹر ہے، اور اسی سیکٹر میں اب نیو گریجن میں پڑھاتا ہوں، تو نیو گریجن پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کا میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا کوٹا ہے جو ہم نے یتیموں کے لیے رکھا ہوا ہے، یتیم پڑھتے ہیں، اور پھر ان یتیموں میں ایک اور کیٹیگری آ جاتی ہے شہداء پیکج۔ ہم نے شہداء پیکج بھی دیا ہوا ہے، اس میں شہیدوں کے بچے بھی فری پڑھ رہے ہیں، اور پھر ڈیزرونگ کیس ایسے ہیں جن میں ایسے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں جو نہ یتیم ہیں نہ شہیدوں کے بچے ہیں، لیکن وہ مزدوروں کا طبقہ ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کو بھی صحیح طور پر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں
اور اگر کوئی ڈیٹا مجھ سے مانگنا چاہے میں ڈیٹا بھی دے سکتا ہوں کہ کتنی پرسنٹیج ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اور پھر ایسے لوگ جو ٹیچرس ہیں، جو ٹیچرز کے بیٹے، ہم ان کو بھی کوٹا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایک اسپیشل پیکج رکھا ہوا ہے. اور اس کے بدلے میں ہم ایک ٹائم کی ہم ان سے فیس لیتے ہیں. فیس کیا ہوتی ہے؟ جو روٹین کی فیس ہے، یعنی 1800، 1500، 1200، 1300، یہ ہمارا فیس کا ریشو رہتا ہے. اس کے علاوہ اور اس سیکٹر کی وضاحت دے دوں جس کو نام نہاد لوگ مافیا کا نام دے رہے ہیں، اور یہ کوئی سازش سے کم نہیں ہے، کہ اس سیکٹر نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے. ایسے ٹیچرز، ایسے قابل ترین لوگ جن کو گورنمنٹ اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جاب نہیں دے پاتی، کہ گورنمنٹ کا اصول ہے کہ ڈگریاں دیکھو، کوئی میتھڈ نہیں، کوئی ڈیمو نہیں، کچھ نہیں، جس کی ڈگری اچھی ہے وہی آگے بڑھ جاتا ہے. اور جن کے پاس میتھڈ ہے، جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا کوئی نفسیاتی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، نہ ان کو کوئی خاص انٹرویو کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، بس ڈگریاں دیکھتے ہیں اور بھرتی کر دیتے ہیں. جبکہ گورنمنٹ کو یہ میسج جانا چاہیے، میں گورنمنٹ کو میسج دے رہا ہوں کہ ایسے کئی لوگ جو حقیقت میں ٹیچر ہیں ان کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور جن کا مائنڈ سیٹ کاروباری ہے، آپ ان کو ٹیچر نہیں رکھتے بلکہ آپ ان کو ٹیچر بنا دیتے ہیں، جبکہ ان کو ٹیچر ہونا بھی نہیں چاہیے. اب ایسے لوگ جب آپ گورنمنٹ میں لے لیتے ہیں اور وہ لوگ جن کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، انہی ریجیکٹڈ قابل ترین لوگوں کو یہ پبلک سیکٹر جاب دیتا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد کراتا جاؤں، اس طبقے سے میں مخاطب ہوں جو اس سیکٹر کو مافیا کہہ رہا ہے، آپ کو یاد کراتا جاؤں جب تک یہ پبلک سیکٹر نہیں تھا تب تک آپ کے گورنمنٹ کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے. کوئی تعلیمی ماحول نہیں تھا، کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا. جب سے پبلک سیکٹر آیا، کمپٹیشن کی فضا ہم نے پیدا کی، اور کمپٹیشن کی وجہ سے آج گورنمنٹ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی کمپٹیشن میں آنا چاہیے. اور اب آ جاتا ہوں، یہ ہے وہ سیکٹر جس کو آپ خاص طبقہ مافیا بول رہے، اور اس پبلک سیکٹر کی خدمات یہ ہیں کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا وسیلہ روزگار بنا ہوا ہے اور لاکھوں لوگوں کا فیوچر بنا ہوا ہے. وہ لوگ جن کو آپ توجہ بھی نہیں دیتے، ریجیکٹ کر دیتے. اور غریب بچوں کے لیے اس نے ماحول فراہم کیا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں اس سیکٹر کو جس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، جس میں آپ جو بھرتی کرتے ہیں صرف ڈگری کی بنیاد پہ بھرتی کرتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اچھا انسان ہے یا نہیں ہے، آپ جسٹ ڈگری پہ بھرتی کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ ان کے اندر انسانیت کتنی ہے یا لوگوں کا درد کتنا ہے، وہ ریفارمر ہیں بھی یا ان کو خود کو ریفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب گورنمنٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے، جس کو مافیا نہیں بولتے، جس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے. بار بار میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. وہ سیکٹر ہے جو صبح جاتے ہیں ڈیوٹی پہ اور حاضری لگاتے ہیں، حاضری لگانے کے بعد وہاں گپے لگاتے ہیں. گپے لگانے کے بعد فرسٹ ٹائم کوئی کلاس نہیں لیتے. کلاس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ بھی جائیں، ایک دو پروفیسر کے علاوہ کوئی بھی وہاں پڑھانے نہیں جاتا. کیونکہ ان لوگوں نے سیکنڈ ٹائم اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہے اور اسٹوڈنٹس کو جا کر پروموٹ کرتے ہیں کہ ایڈمیشن آپ اس کالج میں یا اسکول میں لے لو، جبکہ سیکنڈ ٹائم ہم سے وہاں پر پڑھنا ہے. یعنی فرسٹ ٹائم کی پے الگ لے لیتے ہیں گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ کو پتہ بھی ہے، خاموش ہے، کیونکہ حقیقت میں یہی سیکیور مافیا ہے جن کی جڑیں اتنی اتری ہوئی ہیں. کوئی مذہبی تنظیم کے ساتھ ہے تو کوئی سیاسی تنظیم کے ساتھ ہے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، ان کو مافیا کوئی نہیں بولتا. مافیا حالانکہ یہی ہے کہ فرسٹ ٹائم بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ایڈمیشن یہاں لے لو، سیکنڈ ٹائم اکیڈمی آ جائیں. اور وہاں اکیڈمی کے لیے 3500 4000 کا الگ پیکج اسٹوڈنٹ سے لیتے. یعنی ادھر گورنمنٹ سے پیکج لے لیتے ہیں، شام کو اسٹوڈنٹ سے وہی فیس جو فرسٹ ٹائم اسٹوڈنٹس کو انہوں نے پروموٹ کرنا تھا اور اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینا تھی، وہی تعلیم سیکنڈ ٹائم دیتے. اب میں آپ کے سامنے یہ لمحہ فکریہ رکھتا ہوں، میری بات جہاں جہاں تک پہنچے آپ خود سوچیں
کیا مافیا کا کردار گورنمنٹ سیکٹر کر رہا ہے یا مافیا کا کردار پبلک سیکٹر کر رہا ہے؟ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے پروفیسر سے یا ٹیچر سے پوچھیں، وہ کئی بار اتنی حد تک تھکا دینے والی حد تک کہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں ہمیں بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، اسٹوڈنٹس کے پیپر لینا، ریگولر پیپر لینا، مارکنگ ٹائم پہ دینا، پھر ان کی رپورٹنگ ٹائم پہ دینا، والدین کے ساتھ ان ٹچ رہنا، بچے کی تربیت پہ نظر رکھنا۔ جبکہ گورنمنٹ میں دیکھیں، گورنمنٹ میں کوئی نظام نہیں ہے کہ وہاں پر تنظیمیں چل رہی ہیں، وہاں پر اسٹوڈنٹس نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، کلاسز میں بیٹھ کے سارا دن واپس آ جاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم اکیڈمی میں پروفیسر صاحب کے ساتھ سامنا ہوگا، ورنہ فرسٹ ٹائم کسی بھی طرح کا کوئی لیکچر نہیں ہوگا۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے، الفاظ کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہم الفاظ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں کہ کسی کو پروفیسر بول دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، کسی کو ہم ایک سادہ سا پرائیویٹ ٹیچر بول دیتے ہیں اس بنیاد پہ کیونکہ وہ پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ وہ بھائی سادہ سی بات ہے، تعریف اس کی کریں جو محنت کر رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان جہاں میں کوٹ کرتا ہوں، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں قیمتی انسان کون ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ قیمتی انسان وہ ہے جس میں احساس ذمہ داری زیادہ ہے۔ اب اس سیکٹر کو جو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں میں، اب دونوں سیکٹرز کو سامنے رکھیں اور ان سیکٹرز میں کام کرنے والوں کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، پیکج سامنے رکھیں۔ پبلک سیکٹر تھوڑی فیس پر تھوڑے پیکج پہ ٹیچر کام کر رہے، ادھر لاکھوں کروڑوں کے خرچے ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے، وہاں فرسٹ ٹائم لوگ ریسٹ میں ہیں، سیکنڈ ٹائم اکیڈمیاں پڑھاتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم لیکچر میں اسٹوڈنٹس آ بھی جائیں ان کو کوئی اٹینڈ نہیں کرتا۔ اب خود ایسے تقابلی جائزہ لے لیں کہ مافیا کا کردار کون پلے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اسٹوڈنٹس ذہن میں رکھیں، اپنے تمام اساتذہ کی قدر کریں، لیکن پبلک سیکٹر کو ایسی میلی آنکھ سے دیکھنا شروع نہ کر دیں اس طرح کی باتیں سن کر کہ پبلک سیکٹر کو آپ نے گویا ایک ایسا دکاندار سمجھ لیا ہوا ہے کہ جو تعلیم کو گویا بیچتا ہے اور آپ سے پیسے لیتا ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں، والدین بھی میری بات سن لیں کہ آپ ان چند ٹکوں کے بدلے پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے استاد کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں 14-15 سال سے کام کر رہا ہوں اسی سیکٹر میں، مجھے پتہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے استاد کی کتنی حد تک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم رات کو آتے ہیں، رات کو بھی پیپر مارکنگ ہوتی ہے، دن کو وہاں سارا دن سٹوڈنٹس کو انگیج رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں اس موقع پر مجھے یہ بھی اچھا لگے گا کہ میں پبلک سیکٹر کو مینیج کرنے والے لوگوں کو بھی نہ بھولوں، جو اس سیکٹر کو مینیج کر رہے ہیں ان کے حالات اگر میں آپ کو سنا دوں تو وہ بھی شاید آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ کہ ہم نیو گریجن میں پڑھا رہا ہوں عرصے سے، وہاں مجھے پتہ ہے، بہت قریب ہوں میں اپنے محترم پرنسپل جاوید خان چچا صاحب کے، مجھے پتہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور سٹاف کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور عوام کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے صبح شام کیا کیا تگ و دو کرتے رہتے، اور انہوں نے کس طرح ایک جاب سیگریگیشن کی ہوئی ہے، ہر کیمپس پہ ذمہ دار آدمی بٹھایا ہوا ہے، سب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے، پھر ساتھ عوامی رجحان کو بھی مد نظر رکھا جا رہی ہے۔ گورنمنٹ میں کام کرنے والا جو پروفیسر ہے یا جو بھی ورکر ہے وہ جاب کے بعد بالکل چلا جاتا ہے، اپنے گھر سکون کرتا ہے، جبکہ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والا سکول ٹائم کے بعد اس نے پبلک لیول پہ آگاہی مہم چلانا ہوتی ہے، اپنے ریزلٹس بتانا ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اور طبقے یا اور ادارے کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چین ہے، ایک لمبا پروسیس ہے، جو ایک مسائل کی چین ہے جس سے یہ مینیجر صاحبان، ایڈمن صاحبان اور اساتذہ کرام گزرتے ہیں اور اس پبلک سیکٹر کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسا سیکٹر جو محنت کی بنیاد پہ آگے بڑھا ہو، اس کو مافیا کہنا میرے خیال میں سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھرے گا کہ ہم نے مافیا تو ان سکولوں کو بولا ہے، آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مافیا ان سکولوں کو بولا ہے جو سکول اتنی زیادہ فیسیں لیتے ہیں،
میں کہتا ہوں بالکل لیتے ہیں فیسیں. آپ خود سوچیں، آپ جب جاتے ہو وہاں پہ ایڈمیشن لینے، وہاں کی سہولتیں بھی تو دیکھیں، آپ وہاں کی فیسیلیٹیشن بھی تو دیکھیں. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا دیکھتے ہو تو اتنے پیکیج دیتے ہو، یا وہ آپ کے دروازوں پہ چل کر تو نہیں آتے کہ جبری ہمیں ایڈمیشن دیں. آپ خود والدین اپنے کمپٹیشن میں آ کر بچوں کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے وہ سہولتیں جو گورنمنٹ نہیں دے رہی ہوتی وہی پبلک سیکٹر میں ڈھونڈتے ہو، تو ظاہر ہے جو ایڈمن اپنے آپ میں رہ کر اتنی زیادہ سہولتیں دے رہا ہے، فارن کنٹری جتنی سہولتیں دے رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے اخراجات تو اتنے ہونے ہیں. تو کس نے بولا ہے کہ آپ ہر صورت اتنے بڑے مہنگے اداروں میں جائیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ الفاظ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. الفاظ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ حقیقت پسند بنیں. حقیقت یہی ہے پبلک سیکٹر دن رات کام کر رہا ہے، اور آپ کا گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں مزید اگر بات کروں تو شاید کسی کے لیے تکلیف دہ ہو جائے. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ پبلک سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے. پبلک سیکٹر کو دیکھ کر جو گورنمنٹ سیکٹر ہے انہوں نے آج کل کام کرنا شروع کیا ہے. ایک یہ. اس کے بعد میں نے اگلی بات کرنا تھی نیو گیریجن پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کا. اس لاک ڈاؤن کے دوران جو اسپیشل رول نظر آیا، تمام اداروں نے اچھا رول پلے کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈسٹینس لرننگ کے لیے ایک ماحول فراہم کیا، لیکچر پرووائڈ کیے، آن لائن ہم نے آپ کو پیپر پرووائڈ کیے، آپ کے پیپر ہمارے پاس واپس آتے رہے، ہم مارک کر کے دیتے رہے آپ کو. یعنی کوشش کی گئی ہے، اور اس کوشش میں میں پھر جو کریڈٹ ہے وہ سب کو دوں گا، لیکن اسپیشل کریڈٹ ہمیشہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمارے پرنسپل صاحب نے بڑی کاوش کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا ضیاع نہ ہو. بہت اہم نام ہے محترم محمد یوسف صاحب کا، حافظ یوسف صاحب، جنہوں نے نیو گیریجن کی کمانڈ سیکنڈ کمانڈ سنبھالی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے جو ذیلی کوآرڈینیٹر تھے ان کو ایکوریٹ کیا، اور میرے خیال میں جتنی حد تک ہو سکتا تھا اسٹوڈنٹس آپ تک انہوں نے ادارے کا ہر مثبت میسیج پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ ساتھ جو لیکچرز پرووائڈ ہو سکتے تھے، جو ان حالات میں آپ کو آپ کی تعلیم کے حوالے سے جو ٹچ دینا چاہ سکتے تھے وہ آپ کو ٹچ دیتے رہے. یعنی اب اس کے اینٹی چلے جائیں گورنمنٹ سیکٹر میں. آپ خود بتائیں گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس یا پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کہ گورنمنٹ سیکٹر نے ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں کون سا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے؟ میرے خیال میں میری معلومات تک یہی ہے کہ کبھی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں نے آپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. آپ کی تعلیم کہاں جا رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو. جبکہ پبلک سیکٹر میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، اور ایک اور نام بھی دے لیتا جاؤں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کبھی میری زبان کسی کے ہاتھوں بک نہ جائے، بلکہ حقیقت یہی ہوتی ہے جو بولتا ہوں کہ آج ہی مجھے میسج موصول ہوا ہے پرفیکٹ سکول کا. پرفیکٹ سکول کیا کر رہے ہیں، وہ صبح شام انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا کہ واٹس ایپ پر وہ اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ ان سے ورک لے رہے ہیں اور ان کو ورک فیڈ بیک دے رہے ہیں. اسی طرح ہمارا سکول نیو گیریجن جس کی میں نے بات کی ہے وہ بھی مسلسل اسی کیٹیگری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ورک آن لائن دے رہے ہیں، ورک آن لائن واپس لے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو آگئی مہم بھی انہوں نے چلائی ہوئی ہے کہ کب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے. یعنی کسی بھی طرح سے ہم بات کریں تو یہ سیکٹر آپ کے لیے بہت کاوش کر رہے ہیں. اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دیں، باتیں بالکل یہ منفی باتیں نکال دیں کہ آپ کے اساتذہ کو مافیا بولا جائے اور آپ مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ کو ری ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اساتذہ کو، وہ اساتذہ جو دن رات ہمارے ساتھ اتنا کچھ محنت کر رہے ہیں، ان کو مافیا بولا جائے اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں کہ بھی ہماری فیور ہو رہی ہے. یہ آپ کی فیور نہیں ہو رہی ہے. یہ خاص طبقہ ہے جو اس سسٹم کو ڈیویلیو کرنا چاہتا ہے. اب لاسٹ میں نیو گیریجن کا ویژن بتا رہا ہوں آپ کو. نیو گیریجن پبلک ہائر سیکنڈری اسکول جو 4 برانچز پر محیط ہے، اور الحمدللہ 1995 سے اس نے اپنا تعلیمی دورانیہ سٹارٹ کیا ہے.
اور اب 2020 تک انہوں نے قومی ترقی میں، ملکی ترقی میں جو اپنا ایک پروڈکشن پروسیس جو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس پرووائڈ کیے، ان کی ایک لمبی وضاحت ہے جو اس تھوڑے ٹائم میں وضاحت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو اس ادارے پر چاروں صوبوں کا جو یقین ہے وہ ایک مثال ہے اس کے کام کی، کہ نیو گریجن میں چاروں صوبوں سے اسٹوڈنٹس آ کر پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں ان کی لیونگ ہے۔ تو اس سے زیادہ میں کنکلوڈ نہیں کر سکتا کہ نیو گریجن پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کی جو سب سے بڑی ایک ان کی مثال ہے قوم کے سامنے، وہ یہ ہے کہ یہاں چاروں صوبوں کے اسٹوڈنٹس آ کر پڑھتے ہیں۔ اب ایسے ادارے کو یا ایسے سیکٹر کو، ظاہر اس طرح جتنے بھی پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے ادارے ہیں وہاں بھی ایسے لوگ پڑھ رہے ہیں، مسلسل ہم دیکھتے ہیں جو ضلعی لیول پہ ادارے کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی مختلف لوگ پڑھ رہے ہیں، مختلف صوبوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسے سیکٹر کو یہ لفظ مافیا یہ کافی تکلیف دہ ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ویژن ہے نیو گریجن کا وہ یہ ہے، انشاءاللہ ہماری ٹیم ایفیشینٹ ہے، ہمارا ادارہ، ہمارے ایڈمنسٹریٹر محمد جاوید خان صاحب، ان کا جو ویژن ہے، ساتھ ہمارے کوآرڈینیٹرز حافظ محمد یوسف صاحب، وائس پرنسپل صاحب بھی ہیں اور کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور مڈل کیمپس کے ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں اور وہاں کے ہیڈ بھی ہیں محترم محمد رمضان صاحب اور محمد صادق صاحب، اسی طرح گرلز کیمپس میں جن کو ہیڈ شپ ملی ہوئی ہے وہ محمد نعیم صاحب۔ یہ ٹوٹل ایفیشینٹ ٹیم کی ایک یک طرفہ اور متفقہ جو ہے ایک کمٹمنٹ ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم اس سسٹم کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ایک نیو گریجن یونیورسٹی لیول پر انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے تبصرے پر توجہ رکھا کریں اور جو نیگیٹو تبصرہ ہو وہاں اس کے خلاف اپنی رائے دینے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بات میں نے اوپنلی آپ سے اس لیے کی ہے کہ آپ کو ایک ویو دیا ہے، آپ کو ایک میں نے لائن دی ہے کہ جب آپ کے سامنے کچھ غلط ہو تو آپ چپ کر کے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ آپ زندہ ہیں۔ زندہ کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، اور حرکت یہ ہو کہ حرکت پازیٹیو ہو، اور آپ اس غلط پراپیگنڈے اور غلط باتوں کے خلاف جب بولتے ہو تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے اندر زندگی ہے۔ ورنہ آپ کے سامنے غلط ہوتا رہے، ایک مردہ کے سامنے بھی غلط ہوتا رہے، آپ کے سامنے بھی غلط ہوتا رہے، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے پبلک سیکٹر کو بلیم کیا جاتا رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، اس کا مطلب کہ آپ کے اندر زندگی نہیں ہے، آپ کے اندر تحریک نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، نیو گریجن پائندہ باد۔